پیپلز لائرز فورم کو زرداری ہاؤس میں ویلکم بھی کرتا ہوں، اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑا اثاثہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو لائرز ونگ ہیں، یہ جو لائرز اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے اس ملک کو آئین دیا، آپ نے ہر ڈکٹیٹر کے سامنے، ہر فرعون کے سامنے، چاہے وہ آمریت کی شکل میں یا کسی افتخار چودھری کی شکل میں سامنے آئے ہیں، تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے PLF کے وکلاء نے صف اول کا کردار ادا کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ آپ کی محنت کی وجہ سے ہم نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی، آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے ہم نے 1973 کی وفاقی جمہوری اسلامی آئین اس ملک کو دیا، آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے ضیاء الحق کی آمریت کے بعد جمہوریت بحال کیا، آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے مشرف کی آمریت کو شکست دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان زمانوں میں، اب تو بڑا مشہور ہے، ایک خاص ہینڈ شیک ہوا تھا، اور اس ہینڈ شیک کا وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، وجہ یہ کہ آپ نے طے کیا کہ جو تمام کالا قانون ہیں آپ ہمارا آئین سے مٹائیں گے، اور 1973 کی جو آئین ہے اس کا اصل روح میں بحال کریں گے۔ تو وہ ہینڈ شیک ضروری تھا، وہ ہینڈ شیک اس لیے ضروری تھا کہ اگر اس کنسنسس کو توڑنا ہے، اگر اس جد و جہد میں کچھ گنجائش رکھنا ہے، تو ہمارا چیف صاحب کو ہم کھڑا کر دیں گے اور ریاست ہوگی ماں کی طرح۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو اس سیاست سے نقصان پہنچا۔ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے الفاظ آج تک یاد کرتا ہوں۔ ہم دبئی میں بیٹھے ہوتے تھے تو بی بی کو آپ جیسے وکلا، PLF کے وکلا، پارٹی کے وکلا کال کرتے تھے کہ بی بی ہم نے چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ تو بی بی ان زمانے میں کہتی تھی، میرے سامنے کہتی تھی کہ اگر ججز نے سیاست کرنا ہے، مجھ سے بات کرنا ہے، جلسے جلوس نکالنے ہیں، تو پھر وہ ججز پارٹی بنائیں، باقاعدہ سیاست میں آئے اور مجھ سے رابطہ کرے، بات کرے۔ اور ان زمانوں میں تو اس جو یہ ویژن ہے میرا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تو مخالفت کر رہے ہیں، ہمارا مخالف کا جو مخالف ہے وہ بھی ہمارا، تو میرا تو اس عمر پہ تو سوچ یا نظر اسی تک پہنچ سکتا تھا، مگر اتنا دور شہید محترمہ بینظیر بھٹو دیکھتی تھی، اس کو وہ پتہ تھی کہ اگر ہم عدالت کو سیاسی جماعت کی طرح ٹرین کریں گے، عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے، تو اس کا نقصان آپ کا جمہوریت کا ہوگا، آپ کا آئین کا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عوام کا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی 18ویں ترمیم میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو وعدہ تھی کہ ہاں ہم 1973 کی آئین بحال کریں گے، ہم آمریت کو ختم کر کے جمہوریت واپس لے کر آئیں گے، ہم پارلیمان کی بالادستی کا بندوبست کریں گے، مگر وہ ناانصافی جو آپ نے دیکھا ہے، وہ ناانصافی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود بضابطہ خود ایک بیٹی کے طور میں کہ اپنی والد کا عدالتی قتل ہوا اور یہ عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملا، اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے تیار کیا ہے منصوبہ کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا ہے۔ آج کا کانٹیکس میں نہیں، افتخار چودھری بھی افتخار چودھری نہیں تھا تب، وہ ان زمانوں میں PCO کے مطابق مشرف کے عدالت کا چیف جسٹس تھا جب COD سائن ہوئی، تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ منصوبہ بنی
کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہنچانا ہے، اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے، تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا پڑے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذمہ داری ہوگا کہ جو سیاسی کیسز ہیں، جو آئینی کیسز ہیں، جو کوسچنز آف لا پرٹیننگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہیں، وہ ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن کے مطابق کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذمہ داری ہوگا۔ جو ججز کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، جو آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے تو آئین کے مطابق وزیر اعظم کی مرضی، پھر obviously شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی 1993 سے لے کے 1996 تک، تو یہ فیصلہ کیا گیا ایک جوڈیشل ڈیسیجن سے کہ اب ہوگا مرضی چیف جسٹس کا۔ ساتھ ساتھ جب آپ نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی 18ویں ترمیم میں، کہ باقی دنیا میں ہم یونائٹڈ سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، وہاں تو پارلیمان بیٹھتا ہے، ان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، ان کا سپریم کورٹ کے ججز کا باقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے، اس بات پہ نہیں کہ آپ کون سا سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، آپ کا سیاسی پوزیشن کیا ہے، اس بات پہ کہ آپ کا جورسپروڈنس، آپ کا لا کے مطابق آپ کا فلسفہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پارلیمنٹ نے ہمت کیا ایک دفعہ کہ یہ فیصلہ ہوگا عوام کا، یہ فیصلہ ہوگا پاکستان کا پارلیمان کا کہ کون بنے گا جج، اور وہ ہینڈ شیک والا چیف جسٹس نے کہا کہ مجال ہی نہیں ہے، پارلیمان کا پورا 1973 کے آئین کا بحال کرنے والا 18ویں ترمیم کو میں ہرا دوں گا اگر آپ نے جوڈیشری میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ اور اس نے ایک روایت شروع کیا جو پاکستان کی جوڈیشری میں آج تک چلتا آ رہا ہے کہ اگر آپ کا رشتہ داری ہے، اگر آپ کا پریکٹس ہے، تو آپ بنیں گے جج، آپ کا آ گیا کیس، نہیں تو آپ جانیں اور آپ کا کلائنٹس جانیں۔ آپ نے دیکھا کس نتیجے میں ہمارا عدالتی نظام کا جو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے وہ اب انسیسچوس بن چکا ہے، وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو اپنے، اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے ہمارا جوڈیشل پروسیس کو، کہ وہی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویزم والا جورسپروڈنس جس کی بنیاد چیف جسٹس افتخار چودھری نے ڈالا تھا، اس کا یہ ویژن کو کبھی کسی ثاقب نے تو کبھی کسی گلزار نے آگے لے کے چلا۔ اب اس کا نقصان آپ کا تو جب ہمیں وفاقی حکومت میں تھے تو ہم نے دیکھا کس طریقے سے، مگر یہ صرف آپ کا حکومت کا نہیں، جب میاں صاحب کا 2/3 اکثریت کا حکومت تھا تو وہ 58(2)B جو آپ نے صدر سے لیا تھا، پہلے وہ افتخار چودھری کے پاس کیا، اس نے گیلانی صاحب کے خلاف استعمال کیا، پھر وہ کھوسا صاحب کے پاس کیا، اس نے 58(2)B میاں صاحب کو کیا، اور so on and so on۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر مجھے 50 سال تقریباً 45 اور آپ 45 بنتا ہے 50، مجھے 50 سال انتظار کرنا پڑتا ہے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا اتنا سنا، جہاں میں آج تک شکریہ کرتا ہوں چیف جسٹس عیسیٰ کو، منصور علی شاہ صاحب کو، اس تمام بینچ کو، کہ آخر کار جتنا بھی آپ نے ہمیں انصاف دیا، آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پورا مقدمہ کو جانبدار قرار دے دیا۔ مگر کیا اگر ایک سابق وزیر اعظم کو 50 سال ملتا ہے، بیٹی بھی وزیر اعظم ہو، 30 سال جدوجہد کرے اور اس کو بھی جواب نہ ملے، اور نواسا نے آ کے، یا نواسا بھی نہیں، صدر زرداری نے ریفرنس بھیج کے پھر بھی 10 سال آپ انتظار کرے،
जब तक नवासी पूरा खानदान ना पहुंचे और आपका दरवाजा पे खटखटाए कि ये आपका पेंडिंग पिटिशन है, मुझे इतना इंतजार करना पड़ा, कायदे अवाम के लिए इंतजार करना पड़ा। आप जरा सोचिए कि आपका जो क्लाइंट्स है, जो मेरा लड़कानों के अवाम है, जो बलूचिस्तान के, पख्तूनख्वा के, जनूबी पंजाब के, लाहौर के भी चोरी हुआ है, कत्ल हुआ है, इंसाफ का इंतजार है, क्या वो उनको भी 50-50 साल इंतजार करना पड़ेगा? और हम अपने हाथ पे बैठेंगे और कहेंगे कि जैसे भी है सही है मलॉर्ड? या क्या हम अपना फर्ज अदा करने के लिए तैयार हैं? जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, मैं अब इस पार्लियामेंट में बैठा हूं कि हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम व्हाट में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। हमने जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको दुरुस्त करना है और सबसे भरकर पाकिस्तान के अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। अगर ये हमारा मकसद है तो 15% of the cases in the Supreme Court are constitutional cases। अब आप मुझे बताएं, वो जो 15% of cases है, क्या उनको 15% टाइम मिलता है या 60, 70, 80, कभी कभार 90% टाइम? तो क्या ये मुनासिब नहीं कि जो 50% ऑफ केसेस है, जो 90% आपका टाइम लेता है, उनके लिए आप अलग अदालत, अलग बेंच बनाएं, जो कि वाकई ही एक वफाकी अदारा हो ना? किसी एक खास सूबा का कब्जा हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आप वफाक का नुमाइंदगी कर रहे हो? हमारा भी 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है ना। एक है हमारा नेशनल असेंबली, जहां हम पॉपुलेशन की बुनियाद पे, तादाद की बुनियाद पे मुंतखब होते हैं। तो एक है हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जहां सारे सूबों को बाकायदा इक्वल नुमाइंदगी मिलता है। तो अगर हम एक ऐसा कोर्ट बनाएं, हुकूमत से मशवरा करके, इत्तेहादियों से मशवरा करके, लॉयर से मशवरा करके, और मैं तो समझता हूं कि अदालत से भी मशवरा करके, जैसे भी, लेकिन बनाना तो है। और एक ऐसा कोर्ट हम बनाएं जहां वो 15% ऑफ केसेस, जो 90% आपका टाइम लेते हैं, वो वहां जाएं। और फिर जिस काम के लिए ये तमाम ऑनरेबल जज साहिबान आके जज बनता है कि मैंने इंसाफ देना है, डैम बनाना नहीं, टमाटर और पकोड़े की कीमत क्या है नहीं, कराची को पुराना कराची बनाना है या नया कराची बनाना है, उससे कोई काम नहीं। सिर्फ वो काम जो आइन के हवाले से हो वो एक अदालत, जो क्रिमिनल हो, सिविल हो, बाकी जो आपके तमाम इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, उसके लिए कोई और रास्ता ही नहीं है कि हम अपना आईनी अदालत बना दें। मैं तो समझता हूं कि जो हुकूमत की तजवीज़ है वो एक्चुअली नाकाफी है। ऑब्वियसली हम कोalition गवर्नमेंट है, कोalition में लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज पे आप आ जाते हो। मैं तो समझता हूं कि आपके जो सूबे हैं, सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए आपने जो वफाक की अदालत है जहां 15% आईनी केसेस है, उसके लिए नया अदालत कायम कर दी, मानता हूं करना चाहिए। जो आपकी सूबाई अदालतें हैं, वहां तो 50% of the cases are arms cases and 50% of the cases are 199 या fundamental rights। तो अगर हम वफाक में आईनी अदालत बना सकते हैं तो सूबे में सूबाई जो हमारे लॉयर्स के बॉडीज है, सूबाई जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, सीनियर प्यूनी जजेस है,
ان کے ساتھ مشورہ کر کے اگر اس امینڈمنٹ کے ساتھ تو 100 بسم اللہ، یا ورنہ آگے جا کے اگر ہم اس راؤنڈ میں یہ اچیو نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا کیس ہوگا کہ وہاں بھی ضروری ہے. کچھ اگر آپ نے 15% کے لیے وہاں بنایا تو جب صوبے میں آپ 50% کے لیے عام سکوٹ ڈے ٹو ڈے ایشوز اور دوسرے جو آپ کا 199 اور باقی سارے مسئلے ہیں وہ جاتے ہیں ایک نیا کوڈ، تو اس سے جو عوام کو فائدہ محسوس ہوگا، جو جلدی اور فوری انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، ایک لحاظ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا امپیکٹ تو ہوگا، لیکن یہ جو امپیکٹ ہوگا یہ چاروں صوبوں کا امپیکٹ، اس موو سے چاروں صوبوں کا امپیکٹ ہوگا. ہم نے یہ طے کرنا ہے یا پوچھنا ہے کہ کیا ہم آج کا جو موجودہ پاکستان کی عدالت کا نظام ہے، بطور وکلا، بطور سیاستدان، بطور عام پاکستانی شہری، کیا آپ اس عدالتی نظام سے مطمئن ہے یا نہیں؟ اگر آپ مطمئن ہو تو چلتے رہے گا اس صحیح، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کوشش کی مخالفت کریں. میں تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالی میں یہ جدوجہد لڑتا رہوں گا جب تک ہم اپنا چارٹر ڈیموکریسی کے مطابق جو ترمیم ہم نے وعدہ کیا تھا ہم وہ پورا نہیں کرتے ہیں، تب تک ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. اس سلسلہ میں میں نے آج آپ سب کو یاد تکلیف دیا ہے تاکہ ایک آپ کو یہ کلیئرٹی ہو کہ میرا موقف کیا ہے. کسی لیک کا یا کسی کا باتوں کا یا کسی کا بیان کا نہیں، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وجہ ہے کہ میں یہ کہوں. اور آپ نے جیسے آپ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں ہمارے بازو ہوتے تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بازو بنے تھے، آج بھی آپ نے میرے بازو بن کے یہ لڑائی لڑی. بس آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نظام میں کتنے مشکلات ہیں، آپ جانتے ہو کہ یہ کیسا چلتا ہے. اب آپ کا برادری سے کچھ ایسے صاحبان اٹھیں گے جو پھر سے کہیں گے کہ ریاست ہوگی ماں کی طرح، اور ان کا مجبوری ہے. انہوں نے انہی جج صاحبان کے سامنے ملوٹ 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 کہنا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے ان کا ہیرو بنیں گے، ایک دو جلسے جلوس نکالیں گے، چیف تیرا جان نثار کے نعرہ لگائیں گے، ان کا کیس بھی لگے گا، ان کا چیمبر بھی چلے گا، پھر عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہونا تو چاہیے لیکن اب نہ ہو. اگر ہونا تو چاہیے تو اب کیوں نہ ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے 19ویں ترمیم پاس کروایا اور اب سب خود بھگت رہے ہیں. اب ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لائرز ہیں وہ امپاور ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا لائرز ہے ان کا آواز ہو اس پروسیس میں، کہ جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس اگر صوبے میں ہو تو وہاں ان کا سنا جائے، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس وفاق پہ بن رہے ہیں تو وہاں ان کا سنا جائے، اگر کوئی جج سپریم کورٹ میں آ رہا ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ رہا ہے یا لوور جوڈیشری میں آ رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے. ایسے نہ ہو کہ ایک شخص ہو جو کہہ سکے کہ یہ صاحب جج بدل سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم کامیاب ہوئے تو آپ بھی سجیسٹ کر سکیں گے، آپ بھی اس میٹنگ میں بیٹھ کے کہہ سکیں گے کہ ہم ان جج صاحبان کے سامنے پیش ہوئے ہیں، ان کا اصل کردار یہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف جج صاحب جو برادر جج ہے تو برادر جج کے بارے میں برادرلی باتیں ہی کرے گا نا. تو ہم چاہتے ہیں ایک تو آپ کو طاقتور بنا دیں، دو آپ کو یاد ہوگا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو لوور ایج لمٹ تھا 40 تھا نا، اور ضیاء الحق نے آ کے یہ 45 کر دیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 35 ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں تو حکومت اس بات پہ راضی ہوا ہے کہ ہم قائد عوام کا
जो आइन था उसका उसी सूरत में बहाल करे, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम कामयाब हुए तो मेरे नौजवान लॉयर्स के लिए ये पैगाम है कि आप भी जज साहब और मलौट बने। हम जो हमारा जुडिशरी है, हमसे ज्यादा इनका इज्जत और एहतराम कोई और नहीं करता। बाकी कभी किसी ज़माने में या किसी ज़माने में उनका इस्तेमाल करना चाहते। हमारा ये कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है उनकी बेहतरी के लिए। ये मेरा 2006 का मुआहदा था, मगर मेरा 2024 का मंशूर का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हम जुडिशरी को इतना ताकतवर बना दे कि वो अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवा सकते हैं। वरना जैसे निज़ाम चल रहा है, जितना भी नेक हमारा चीफ जस्टिस का इरादा होगा, वो आके आईनी और सियासी मसले पे फंस जाते हैं और अवाम पीछे रहते हैं। तो आपकी मदद की ज़रूरत है। आप तैयारी पकड़ें, आप अपने सूबे में फौरन स्केड्यूल करें कि पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशंस, मैंने आके अपने पार्टी के वकला को समझाना है कि एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ब्लैक कोट्स ने बाहर निकलना। आप वो लोग हैं जो मई 12 कराची पे गोलियां खा ली। तब भी हमने गोली खाई तो खाई इसलिए कि हमने अदालत का असल आजादी, इसको एक सियासी अदारा नहीं, एक आजाद अदारा बनाने के लिए हमने किया। आज भी अगर हमें गोली करना पड़े तो हम खाएंगे, लेकिन ये कायदे अवाम का वादा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा हुआ। तो पहले आप मेरे लिए ये लॉयर्स कन्वेंशंस फोरम, फिर आप अपने जो हाई कोर्ट बार्स है, मैं लॉयर्स कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मेरा नाना खुद वकील था। ये जमात बना तो वकीलों की वजह से, तो मैं जानता हूं कि उनके यहाँ लॉयर्स सियासत आजकल चल रहा है, और मेरा डर ये है कि वकला की सियासत का नतीजा ये ना हो कि हमारा जमहूरी आईनी रिफॉर्म्स को नुकसान ना पहुंचे। मैं जानता हूं कि वकला को इस्तेमाल किया जाएगा मुख्तलिफ सियासी जमातों और कुव्वतों की तरफ से कि वो एक बार फिर ये जमहूरी प्रोसेस को सैबोटाज किया जाए। कहीं ना कहीं वो हैंडशेक भी आएगा। बट मैं आपके इंटेलेक्चुअली मैं समझता हूं कि जो वकला है वो बात सुनते हैं, वो बात समझते हैं और फिर अपना माइंड मेकअप करते हैं। तो आप मुझे ये मौका फरहम करें कि मैं आपके बार्स पे आ सकता हूं और जो हमारा स्टैंस है, जो हमारा केस है, वो वकला के सामने रख सकता हूं, और इंशाअल्लाह ताला हम हर फ्रंट पे लड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक से मिला तो किसी दूसरा से मिला, और अब ये हमारा सियासी जद्दोजहद हमें ये आपके हाई कोर्ट बार्स में लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बार्स में लड़ना पड़ेगा, आपके पार्लियामान में लड़ना पड़ेगा, हमें सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अपने वादे पूरे करने हैं। हमने अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ये कंपोनेंट्स पे अमल दरामद करना है। तो आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अभी से मेरा ये पार्टी के तंजीमों के लिए डायरेक्टिव्स है कि पहुँच, अपने सूबे में पहुँच और तैयारी पकड़े कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की जो अब इरादा है, उसके लिए हम अपना जद्दोजहद लड़ें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये